تو غصہ لیس ہو جانا، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے پولائٹ، اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو، سارا دن ٹی وی دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، موبائل دیکھو، ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، وہ گھر تباہی ہے، عذاب جان ہے وہ. بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں گھنٹوں فون پہ لگی رہوں، میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، تو بچی کیا ہو جائے گی؟ برباد. اگر آپ کے اندر غضب ہی ختم ہو جائے تو آپ ایک پتھر کی طرح کے بن جاؤ گے. لوگ آپ کی عزتوں سے بھی کھیلیں گے، آپ کی دولت سے بھی کھیلیں گے، نہ آپ کے گھر کی عورتیں محفوظ ہوں گی. غیرت ختم. تو اللہ میاں نے یہ جو غصے کا جذبہ انسان میں رکھا ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہے کہ ایک لمٹ کے بعد اگلے کو پتا ہو کہ اس کی کھوپڑی گھوم سکتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ تمام کی تمام قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کا حکم ہے اسلام میں. سارا مسئلہ یہ جانوروں کی یہ خاصیتیں قدرت کی طرف سے بیلنس ہوتی ہیں، خود بخود اعتدال میں ہوتی ہیں. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. اگر اس کی تربیت نہ ہو، دو طرح سے انسان کو ضرورت ہے. ایک یہ کہ اس کو بتایا جائے کہ کون سی قوت کہاں استعمال ہوگی، کتنی استعمال ہوگی، اس کا نظریہ درست ہو. نمبر دو، پھر اس کو اس استعمال کا عادی بنایا جائے. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے بس میں نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے. ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو. پیغمبروں کا کام انسانوں کو یہ بتانا بھی ہے. یعلمہم الکتاب، کیا مطلب؟ پیغمبر بتائیں گے کہ کون سی قوت کا کتنا اور کہاں استعمال کرنا ہے. اور پھر یزکیہم کا مطلب ٹریننگ بھی دیں گے پیغمبر. ان کی صحبت میں رہ کے طبیعت میں اعتدال بھی پیدا ہوگا. دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چرس پینا صحت کے لیے مفید ہے، تو اس کو دو قسم کی ہدایت اور تربیت کی ضرورت ہے. نمبر ایک، کوئی دلائل سے اس کو سمجھائے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو سمجھانے کے بعد اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اس سے پہلے تو وہ چرس چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا ہی نہیں. اب جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو کیا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. آسان تھوڑی ہے. یہ سارے چرسی چرس کو غلط سمجھ کے پی رہے ہیں. اگلے مرحلے میں اس کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی اس کو سمجھائے، کوئی اس کو گائیڈ کرے، کوئی اس کو اس سے چھڑوائے، عادت ڈالے چھوڑنے کی اس کو. تو ہر چیز کے بارے میں انسان کو دو قسم کی ہدایات چاہیے. نمبر ایک، کانسیپٹ کلیئر ہو. نمبر دو، پھر وہ چیز آپ کی عملی زندگی میں آئے. یہاں تک کھوپڑی میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ہے؟ اب غصے کی مثال پہ ہم آ جاتے ہیں. غصہ لیس ہو گئے آپ، کوئی کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کو غصہ بولو آ ہی نہیں رہا، تو یہ کوئی انسان کا بچہ بولو نہیں. این ممکن ہے کوئی اس کی بیوی کو لے کے بھاگ جائے کسی دن. غیرت ہی ختم ہو گئی نا. غصہ غیرت ہوتی ہے تو پھر اس سے غصہ آتا ہے نا. غیرت ہی نہیں ہے تو وہ بیس ہی ختم ہو گئی غصے کی. غصہ بھی ختم ہو جائے گا. جب غصہ بھی ختم ہو جائے گا تو تھینک یو کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. لوگ ظلم کریں گے اس کے اوپر. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم کے اتنے اچھے اخلاق پہ بیان، ایک دن میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا، تو ایسے بااخلاق لوگوں کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو بھائی اگر وہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی بزرگ، اس کا اگر بالکل ہی غصہ ختم ہو گیا تو یہ ایب نارملٹی ہے، یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہوا، ادھر غصے میں ڈانٹ رہے تھے، ادھر دیکھو بیان میں کیا ہے، اخلاق. تو بالکل ہی آپ کسی کو تنگ کرتے رہیں اور اس کو ذرا بھی کبھی بھی اس کا
ذرہ برابر بھی غصہ نہ آئے. جو غصہ ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دفاع کا ذریعہ بنتی ہے. سامنے والے کو پتا ہوتا ہے بھائی ابھی اس کا میٹر کیا ہو گیا, تو یہ بھی ایک قوت ہے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, کمزور طاقتور ہو جاتا ہے. اس سے بعض دفعہ آپ اپنے سے طاقتور سے لڑ نہیں سکتے, لیکن غصے میں ایک دم آپ کی انرجی بوسٹ کرتی ہے, ایسے جیسے سٹا لگا لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا, بغیر سٹے کے سٹے کا مزہ, ایک دم بھڑکتا ہے, ایک دم ہاتھ جبڑا پھاڑ کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا. وہ اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. اچھا خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بالکل غصہ لیس ہو گئے تو بیگم بھی کنٹرول سے باہر, بچے بھی کنٹرول سے باہر. ایک لمٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں گھر کے سربراہ کے بارے میں ماتحتوں کو پتا ہو کہ اس لمٹ کو کراس کیا تو ابا کے چہرہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوگا. زیادہ نہیں ایک دم پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دو, وہ تو میں بتاؤں گا زیادہ غصہ غلط ہے اس شریعت میں, اور بات بات پہ ایک دم کتنا غصہ ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا, وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ بالکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے 100%, تو یہ آپ کا بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. دوسری بے اعتدالی جو زیادہ تر ہمارے یہاں غصہ لیس لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, بہت کم ملیں گے, لیکن یہ دوسری بے اعتدالی ہے نا, اپنی حیثیت سے زیادہ غصہ یا بے موقع غصہ, یہ دو چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں. باپ کے سامنے غصہ بے موقع ہے, ماں کے سامنے غصہ بے موقع ہے, استاذوں کے سامنے غصہ بے موقع, علماء کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے بڑوں کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے محسنین کے سامنے غصہ بے موقع. غلط جگہ جیسے پیسہ خرچ کر رہے ہو نا گٹکے پان میں, تو باپ کے سامنے غصے کا مطلب غلط جگہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اور اعتدال سے زیادہ غصہ یہ بھی بے اعتدالی ہے. اعتدال سے زیادہ غصہ کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ رپلائی میں اب آپ سے افورڈ نہیں ہو رہا, غصے میں بندہ مار دیا آپ نے. یہ بے موقع بھی ہے, اور جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ بولو گے یار میں نے غصے میں کیا کر دیا. یہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہے. لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, پھر کیس چل رہے ہیں ان کے, ضمانت پہ بری ہوئے, آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لیے. غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا لوگ بیوی کو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی, یہ کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا, کہہ رہے ہیں یار غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا. تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ مال میں اسراف کیا ہے اپنی اوقات سے زیادہ, غصے میں اسراف کیا ہے, جتنا افورڈ کر نہیں سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا, اکٹھی طلاقیں نکال دی آپ نے, اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے, بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. یہ غصے میں اسراف ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ناجائز تجاوزات ہوتی ہے نا, حکومت نے لکھا ہوتا ہے ناجائز تجاوزات, بلڈوزر پھیر کے حکومت گرا دیتی ہے ان کو, تو غصے میں بھی ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں. آپ گھر میں آ رہے ہو, یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ کھلنے میں تاخیر, وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے, کھولو دروازہ, کیوں پاگل میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں. ابھی کیوں بتا رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, کیوں بتا رہا ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں, رپورٹ کیوں پیش کر رہا ہے اپنے گدھے ہونے کی. آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہو, کوئی سو رہا ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, تھوڑا سا, ہم نہیں کہہ رہے آپ غصے نہ ہو, پہلے رپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے. بلا وجہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, دروازہ بجا رہے ہیں, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ نہیں کھولا, کیا ابھی بیگم نے کھولا ایک دم چڑھ گئے اس کے اوپر, کیا تمیز نہیں ہے تمہیں, بچہ ہے رکھ کے تھپڑ لگا دیا اس کے, اتنی دیر سے کیوں کھولا دروازہ. اور بھائی پہلے تمیز کے آدمی پوچھ لے, دروازہ لیٹ کھلا ہے, بیگم گیٹ مسکرا کے کہ بہت تاخیر ہو گئی, 10 منٹ سے کھڑا ہوں, وہ اگر بتا دے میں واش روم میں تھی, کوئی بات نہیں. آپ بھی کبھی کبھار واش روم میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ کیا ٹائمر لگا کے جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی, کبھی آدمی 15 منٹ بیٹھ جاتا ہے, کبھی 1 منٹ میں باہر نکل آتا ہے. یہ تو پراٹھوں پہ ہے کہ کتنے صبح آپ نے پراٹھے
کھائے تھے اور کس قسم کے پراٹھے کھائے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس حساب سے آدمی واش روم میں ٹائم لگاتا ہے. اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے، بیگم صاحبہ کہ نہ میں واش روم میں تھی نہ کوئی اور کام تھا، بس یہ کہ مجھ سے نہیں کھولا جا رہا تھا، سستی ہو رہی تھی، پھر آپ کا غصہ بنتا ہے بیگم پہلے تو ایک دفعہ تو آرام سے سمجھاؤ نا، بیگم یہ کام مناسب نہیں، میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں گیٹ پہ، اچھا نہیں، تمیز سے. ابھی ایک دم غصہ آ جانا ابھی بھی ٹھیک، موقع تو دو نا سنبھلنے کا. اگلی دن پھر دوبارہ آئے، بیل بجائی 3 دفعہ آپ نے تمیز سے، یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. میرے پاس جب کیس آتا ہے نا میاں بیوی کے، وہ اتنا چیختا ہے، اس میاں نے اٹھا کے بیلن دیوار پہ مارا، بالٹی یوں کر کے توڑ دی، اتنا بد اخلاق میاں ہے. تو میں خاتون سے پوچھتا ہوں یہ کام کیا کیوں؟ اس نے پہلے وجہ تو بتاؤ نا. کہہ رہے نہیں یہ کوئی حرکت ہے. میں نے کہا بہت بری حرکت ہے، لیکن یہ کس چیز کے بدلے میں حرکت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئے گی، بعض دفعہ رپورٹ ایسی آتی ہے کہ وہ بیلن کے بجائے کچھ اور چیز دل چاہتا ہے کہ بم پھاڑ دینا چاہیے تھا اس کو. اب مثال کے طور پر عورت شوہر کے باپ کو گالی دے رہی ہے، شوہر کی ماں کو گالی دے رہی ہے، پھر بھی وہ گلاس اٹھا کے سر پہ بھی نہیں توڑ رہا، دیوار پہ توڑ رہا ہے یار، اور گلاس بھی اپنے پیسوں کا لیا ہوا. اب کوئی خاتون کہ میرا میاں بد اخلاق ہے، بات بات پہ گلاس اٹھا کے توڑتا ہے، تو بھائی کس بات پہ توڑتا ہے وہ رپورٹ پیش کرو. آپ نے کیا بولا تھا کہ اس نے گلاس توڑا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رپورٹیں آ جائیں وہ بڑا بد اخلاق ہے، وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا، تو دیکھو بدتمیز آدمی ہے. بھائی بدتمیزی کا فیصلہ جب ہوگا کہ جب کس بات کے جواب میں اس نے یہ کام کیا ہے. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. بعض دفعہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، مرد آ کے کہتا ہے کہ یہ یوں چیخ رہی ہے، یہ مجھے گالیاں دے رہی تھی، اب بتاؤ کوئی عورت کسی شوہر کو گالی دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی. لیکن آپ نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں گالی ملی؟ اپنا نہیں بتائے گا. نہیں مفتی صاحب ابھی ہوتا بیوی شوہر کو گالی دے. ابے میں نے کہا تو نے کیا بولا تھا پہلے یہ تو بتا. تو نے اگر اس کی ماں کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب اس نے تجھے گالی دے کے کم تجھ پر احسان کیا. دینی تو تمہاری اماں کو چاہیے تھی، اس کو دینی نہیں چاہیے. میں کہیں خواتین دینا شروع کر دیں کہ وہ جو آپ نے فلاں سن میں بھی دی تھی، تو اب مفتی صاحب نے ایک جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو وہ 25 گالیاں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، 20 سال سے اب تک دی نہیں تھی، تو وہ 25 کی 25 آپ کی والدہ محترمہ کو نہ دیں. لیکن لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتے ہیں اللہ بری بات پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو، ظلم کے رپلائی میں اس نے کیا ہو، تو پھر جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟